الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ تمام کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے آس پاس کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اور کشادہ رزق کے ساتھ۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، ایمان، صحت و عافیت اور کشادہ رزق، کہ جس شخص کے اندر یہ تینوں رزق اکٹھا ہو جائیں، سمجھیے کہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ، اپنے اہل ویال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے وہ محفوظ ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہے، تو پھر ایسے شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے اکٹھا کر دی گئی، جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو امن و امان میسر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو امن و امان کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں پہ شانتی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لوگ جنگ کی حالت میں ہیں، لوگ ایسی حالت میں ہیں جو انہیں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے کہ کب ان کے مال کو لوٹ لیا جائے گا، کب ان کی جان چلی جائے گی۔ لیکن آپ الحمدللہ امن و امان کے ساتھ ہیں، اطمینان کے ساتھ ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور ایسی ہی دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ اور ایک طرف نظر ڈالیے ان ہاسپٹل کا جہاں پہ لوگ چکر لگاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں سے پریشان ہیں، ہاسپٹل میں گھومتے رہتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحت اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، جس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو فرمایا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اس کو ڈر ہے کہ وہ بھوکا سوئے گا۔ اور اسی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے بارے میں فرمایا، بھوک سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ بھوک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ انسان بھوک کی حالت میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جو کبھی بھی وہ ان کاموں کو نہیں کرے گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اللہ رب العزت میں بھوک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بھوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ تو آپ ان تین چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اطمینان ہے، اور آپ اپنے گھر میں ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اور جو شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے، بیماریوں سے پاک ہے، بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہے، تو پھر اس شخص کے لیے سب کچھ ہے، گویا کہ اس کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے۔ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں، اور وہ لوگ جنہیں یہ سب چیزیں میسر ہیں لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، کہ اللہ کی نعمتیں جانتے ہیں، پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ تو پھر اس کی سب سے بہترین دوا یہ ہے کہ اگر آپ
ان نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی اس پر شکر نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جو آپ سے نیچے ہیں، جنہیں یہ سب چیزیں میسر نہیں، ان کی طرف دیکھو۔ تو جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو کمتر نہیں سمجھیں گے، حقیر نہیں سمجھیں گے، معمولی نہیں سمجھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور میں اپنی بات عبداللہ بن عمرو کی حدیث پر ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم مہاجرین میں سے فقیروں میں سے نہیں ہیں؟ فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن عمرو نے جواب دیا الک امرأۃ تأوی الیہا، کیا تمہارے پاس بیوی ہے جس کے پاس تم جاتے ہو، جہاں تمہیں سکون میسر ہوتا ہے؟ قال نعم، تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر عبداللہ بن عمرو نے سوال کیا الک مسکن تسکنہ، کیا تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے جہاں تم جاتے ہو، ٹھہرتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو عبداللہ بن عمرو نے اس سے کہا فأنت من الاغنیاء، تو تم مالدار لوگوں میں سے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا فإن لی خادما، میرے پاس نوکر بھی ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو نے جواب دیا فأنت من الملوک، تب تو تم بادشاہوں کی طرح ہو، بادشاہوں میں سے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں جو ہمیں میسر ہے، جو ہمیں حاصل ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اللہ انہیں ان پریشانیوں سے نجات دے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان سے ان پریشانیوں کو تو دور فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔